اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم۔ عاشقان رسول کے سوالات شیخ فضیلت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت بھرے جوابات۔ خصوصی مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ شہزادہ عطار بھی۔ یوم قفل مدینہ لگائے رکھو۔ نماز جنازہ میں اراکین شورا کی شرکت۔ نفلی روزوں کا سردار آباد پنجاب میں سلسلہ۔ ایک افسوسناک خبر، موت عالم موت عالم، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ فیوزات انوار و برکت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں یہ سلسلہ تجھ کو احتشام کے ساتھ جاری ہے۔ عاشقان عطار نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ عموماً عمارت بنانے کے لیے کسی کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے اور پیسے بچانے کے چکر میں پائیدار سریے کی جگہ ناقص سریہ لگا دیتے ہیں، جس کے باعث عمارت گرنے کے امکانات رہتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کچھ روپوں کے لیے لوگوں کی زندگی سے اس طرح کھیلنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو اس کے اصول ہیں، سریوں کے، سیمنٹ کی جو مقدار ہے، جو کچھ طے ہوتا ہے، تو اس میں کمی کرنا یہ تو ویسے ہی دھوکہ ہے جو کہ گناہ ہے۔ اور مزید یہ کہ جب یہ جانتا ہے کہ اس طرح ناقص مال ڈالنے سے لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑیں گی یا پڑ سکتی ہیں، تو یہ تو اور بھی گناہ کی شدت بڑھ گئی اس میں، کہ اس نے لوگوں کی بدخواہی کی، لوگوں کا برا چاہا اور ان کی جانوں سے اس نے کھیلا۔ تو ایسے لوگ بہت برے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ طے ہو اور جو اس کا مطلب فارمولہ ہو کہ بھئی اتنی بجری، اتنی سیمنٹ، اتنا سریا، اتنی فلاں چیز یہ ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ تجربہ کار لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے، اور طے بھی یہ کہ بھئی اس طرح کا ٹھیکہ لیا تو یہ سامان ڈالا جائے گا۔ اب اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو دھوکے کا جرم کیا، اس نے گناہ کیا اور بندوں کے حق تلفی بھی کی کہ ان کا پیسے زیادہ لیے اور کہنے کے باوجود اتنا اس نے مال اس میں نہیں ڈالا۔ پھر مزید خطرات اس کی وجہ سے برائی میں شدت آئی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ توفیق دے کہ دوسرے مسلمان کا وہ خیر خواہ بنے، اس کی بھلائی چاہنے والا بنے، خیر خواہ بنے، بھلائی چاہنے والا۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بار ایک گھوڑے کا دام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 100 درہم بیچنے والوں نے، تو آپ نے فرمایا میں تو 200 درہم میں لوں گا. چلے 200 درہم میں لے لیجیے. نہیں 300 میں لوں گا. 300 میں لے لیجیے. نہیں بھائی اس کے تو 400 درہم بنتے تو 400 دوں گا. آخر یہ بڑھاتے گئے اور 800 درہم میں وہ گھوڑا جو تھا انہوں نے خریدا. حالانکہ وہ 100 درہم میں دے رہا تھا لیکن 800 میں خریدا. تو یہ اس طرح بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم تک گھوڑے کا دام خود ہی لے گئے اور 800 میں خرید لیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جن معاملات میں بیعت کی ان میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اس کی بھلائی چاہوں گا. تو اس لیے میں نے خیر خواہی چاہی، اس نے جو مانگا اس سے میں نے زیادہ پیسے اس کو دیے ہوئے اور یوں سودا کیا میں نے. تو یہ تھے ہمارے صحابہ کرام. جبھی تو آج بھی ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بول رہے ہیں اور ان کا احترام سے نام لیتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں. اور ہمارے دور کے جو یہ لٹیرے چیٹر دھوکے باز چاہے اربوں خربوں پتی ہوں، ان کی لوگ مثال دیں گے بھی کبھی جا کر تو نفرت کے ساتھ دیں گے کہ یہ چیٹر تھا، یہ دھوکے باز تھا، یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتا تھا، حرام کا پیسہ جمع کر کے اس نے مال بنایا تھا. اس کو کوئی مان نہیں ملے گا، عزت نہیں ملے گی دنیا میں. اس کی زندگی میں جو عزت دیں گے وہ بھی مفاد کی وجہ سے دیں گے، کچھ اس سے ملے. دل میں احترام نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا. تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے. جو مسلمانوں کی بھلائی نہیں چاہتے، یعنی خیر خواہی نہیں کرتے بلکہ بد خواہی کرتے، برا چاہتے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر خواہی کرنے والا بنا دے. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کے لیے مجھے سعادت ملی. اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے. میں یہاں پہ مدنی مذاکرے میں آیا تھا سنت سیکھنے کے لیے، ماشاءاللہ بہت لطف آیا. میرا اکثر یہاں بابا کے مدنی مذاکرے میں شرکت کا کچھ حصہ مل جاتا ہے. الحمدللہ جب بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں تو الحمدللہ دل کی دنیا بدل گئی ہے. بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. لگتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی بس گناہوں میں ہی گزاری ہے. یہ مرشد پیر کا کرم ہے کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور کچھ سکھا دیتے ہیں. اللہ کرے یہ اس ماحول سے ہماری وابستگی، ہماری نسلوں کی وابستگی رہے. اللہ ہم پر کرم کرے، مرشد کے صدقے ہم پر احسان فرمائے. بس آمین. ماشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں بڑا اچھا لگا اور بابا کا دیدار بھی ہوا. اور انشاءاللہ عز و جل نیت یہ کی ہے کہ 8، 9، 10 محرم الحرام کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور دوسرے اسلامی بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. درس فیضان سنت کا سلسلہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بعد عصر جاری، اور یہ درس دے رہے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. جھلکیاں دیکھتے ہیں اس پیارے مدنی کام کی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں. اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے. بہرحال کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے یا نہ کرے، ہمیں حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ جاری رکھنا چاہیے. مسند امام احمد کی حدیث پاک میں ہے، بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور خصوصی مدنی مذاکرہ مدنی ماحول کا حسین سلسلہ یہاں اسلامی بھائی برکات امیر اہل سنت مدظل العالی کے ساتھ شہزادہ عطار
الحاج عبید رضا عطاری المدنی سے بھی مستفیض ہوئے. کس طرح آپ بھی دیکھیے. جبکہ نفلی روزے کی سحری کا بھی سلسلہ ہوا. آمن تذاكر جيران بذي سلام آمن تذاكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب میں مدارس المدینہ محبت عطار اور گلشن عطار کے مدرسین، ناظمین، خادمین اور مفتشین نے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری کی خدمت میں حاضری دی، مدنی پھول حاصل کیے. جبکہ آپ نے ایک مدنی مشورے میں جس میں مدرس کورس کے شرکاء اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی، مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاقات فرمائی اور تحائف بھی عطا کیے. مدرسۃ المدینہ کے مدرسین و ناظمین اور مجلس کے اسلامی بھائی، دو ڈویژنوں کے گلشن عطار اور محبت عطار، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بھائی. آپ فیضان مدینہ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں اس دور کے اندر دعوت اسلامی مل گئی، امیر اہل سنت مل گئے. اب امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی والوں کو روزانہ 2 گھنٹے دینے کے لیے تاکید فرمائی. ان 2 گھنٹوں کے اندر دعوت اسلامی والوں کو مدنی کام کرنے ہوتے، وہ ہر سطح کے اسلامی بھائی کے لیے، ہر شعبے کے اسلامی بھائی کے لیے. اس سے کوئی دعوت اسلامی والا مستثنا نہیں ہے کہ بھئی میں تو فلاں شعبے والا ہوں تو میں 12 مدنی کام کیسے کروں، میری تو فلاں ذمہ داری ہے میں 12 مدنی کام کیسے کروں. نہیں، ہر دعوت اسلامی والے کو روزانہ کتنے گھنٹے دینے؟ 2 گھنٹے. جو آپ تدریس فرما رہے ہیں، جو آپ نظامت فرما رہے ہیں، یا مجلس کی ذمہ داریاں آپ کی ہیں، یہ ایک صورت ہے جاب کی کہ تنظیم کے اندر ہی آپ کو جاب مل گئی. اور دعوت اسلامی والے وہ اپنی کوئی ذاتی ترکیب کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، مختلف صورتیں ہیں، تو وہ بھی تو مدنی کام کرتے ہیں ظاہر. تو قاری صاحبان کو بھی مدنی کام کرنا ہے اور ماشاءاللہ بہت سے کرتے بھی ہیں. اب بعض ہوں گے ایسے کہ وہ مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہوگی، پڑھانا بھی ہے، پھر امامت بھی ہے، تو خطابت بھی ہے، تو ٹیوشنیں بھی ہیں، تو یوں پھر وہ ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہوگا. مگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جس کا کھانا اسی کا گانا. آپ غور کیجئے، آپ کو قاری صاحب کس نے بنایا؟ دعوت اسلامی نے بنایا نا. احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ بھلائی کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ بھلائی. ہم سے بھلائی کی گئی، اب ہماری طرف سے ہماری تنظیم کو بھلائی ملنی چاہیے، جو کہ در حقیقت ہماری ہی بھلائی ہے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. سردار آباد کے ہمارے مدرس کورس کے اسلامی بھائی اور بعض ناظمین الحمدللہ کرم فرما ہوئے. انشاءاللہ ہم
مل جل کر اپنے شعبے کا بھی کام کریں گے، دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کریں گے، 12 مدنی کاموں میں بھی حصہ لیں گے، اور اپنے آپ کو کم از کم 2 گھنٹے کے لیے اپنے نگران کے سپرد کر دیں گے، وہ ہم سے جو مدنی کام لیں۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ یوم قفل مدینہ کا سلسلہ، یونان اور نیپال سے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، یعنی فضول باتوں سے بچنے کی خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ فضول باتیں کرتے کرتے انسان بارہا گناہوں بھری باتوں میں جا پڑتا ہے۔ ضروری باتوں کے علاوہ خاموش رہنے کی ترغیب کے سلسلے میں ذہن سازی کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ دلچسپ اور ایمان افروز رسالہ خاموش شہزادہ یوم قفل مدینہ میں انفرادی اور اجتماعی طور پر پڑھنے کی ترغیب کی جاتی ہے۔ آئیے رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنے سننے کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ مدینہ ہے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری کا سفر پشاور خیبر پختونخوا، آپ نے مدنی کاموں میں شرکت کی، اس ضمن میں آپ نے تفصیل بتائی، تو چلتے ہیں رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری کے مدنی پھولوں کی جانب۔ اس وقت ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ پشاور میں موجود ہیں، جہاں آج پشاور کے نگران کابینہ، اراکین کابینات اور ڈویژن مشاورت کے نگرانوں کا مدنی مشورہ بھی ہوا ہے، تربیتی اجتماع بھی تھا۔ ہمارے اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل پیشگی جدول، کارکردگی جدول اور انشاءاللہ عز و جل کارکردگی باقاعدگی سے جمع کرائیں گے۔ اپنی ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں پر انشاءاللہ توجہ دیں گے، اور تمام اسلامی بھائی کم از کم ایک ذیلی حلقے میں 12 مدنی کام بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور عاشورہ پر جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ترغیب دلائی ہے، تو ہمارے اسلامی بھائی نے نیت کی ہے کہ KPK سے بھی انشاءاللہ عز و جل فی ذیلی حلقہ عاشورہ پر 8 اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ 21 اکتوبر کو KPK کے اسلامی بھائی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کے لیے انشاءاللہ عز و جل 1 ماہ کے مدنی قافلے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں سفر کروائیں گے، اور باب المدینہ کے مختلف علاقوں میں اسلامی بھائی یہ قیام کریں گے۔ ہمارے ذمہ داران نے آج جو ہدف دیے ہیں وہ تقریباً 41 کے قریب 1 ماہ کے قافلے ہیں، مدنی قافلے جو باب المدینہ انشاءاللہ سفر کریں گے۔ پچھلے 12 ماہ میں 36 کے قریب مساجد، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، تقریباً یہ پروجیکٹس مکمل ہوئے ہیں۔ اتنے ہی تقریباً کم و بیش اس وقت زیر تعمیر ہیں، اور آج بات ہوئی ہے کہ 70 کے قریب دعوت اسلامی کے پاس پلاٹس جو ملے ہوئے ہیں، شرعی رہنمائی اکثر پر ہو چکی ہے، نقشہ جات کا کام جاری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ان قریب مساجد، مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، لیل بنات انشاءاللہ عز و جل ان پر بھی یہ تعمیراتی کام شروع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا کام مزید پروان چڑھے گا، دعوت اسلامی مزید ترقی کرے گی، مزید لوگ قرآن پڑھیں گے، مزید لوگ حافظ قرآن بنیں گے، مزید لوگ عالم دین بنیں گے۔ مدنی چینل کے اسلامی بھائی اشرف عطاری کے والد کی نماز جنازہ میں رکن شورا قاری سلیم عطاری نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب اور ایک اسلامی بہن بنت عبد الرحیم کی نماز جنازہ میں رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے دھابے جی باب الاسلام سندھ میں شرکت فرمائی، دعائے مغفرت کی، آذان بر قبر کی ترغیب بھی پیش خدمت ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تدفین کے بعد اسی طرح اعلان کیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
आशिकान रसूल मुतवज्जे हों। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब कुरान करीम की सूरतें पढ़ी जाएंगी, इन्हें कान लगाकर खूब तवज्जो से सुनिए। फिर अजान दी जाएगी, इसका जवाब दीजिए, फिर दुआ मांगी जाएगी। मरहूम या मरहूमा की कब्र की पहली रात है, ये सख्त आजमाइश की घड़ी होती है। मरदूद शैतान कब्र में बहकाने की कोशिश करता है। जब मैयत से सवाल होता है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो शैतान अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि कह दे ये मेरा रब है। ऐसे मौके पर अजान मैयत के लिए निहायत नफा बख्श होती है, क्योंकि अजान की बरकत से मैयत को शैतान के शर से पनाह मिलती है। अजान से रहमत नाजिल होती, मैयत का गम खत्म होता, इसकी घबराहट दूर होती, आग का अजाब टलता और अजाब कब्र से नजात मिलती है। नीज मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात याद आ जाते हैं। जामियतुल मदीना हुदा मस्जिद, रचना टाउन, सरदाराबाद, पंजाब में जामियतुल मदीना के 35 तलबा कराम ने अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के फरमान के मुताबिक रमजानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल तरीन रोजे मुहर्रमुल हराम के हैं। इस नियत से और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नियत से पीर शरीफ का रोजा रखा और इस मौके पर मादानी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज जामियतुल मदीना हुदा मस्जिद रचना टाउन नंबर 1 सरदाराबाद में इस्लामी भाइयों ने पीर शरीफ और मुहर्रमुल हराम के हवाले से रोज़ा रखने की सआदत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज इज्तिमाए मुनाजात में खामोश शहजादा रिसाला भी पढ़कर सुनाया गया, उसमें से चंद बातें सुनाई गई और इस्लाम भाइयों ने रोज़ा रखने की सआदत हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु इस्तिकामत अता फरमाए और इनके रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अमीर अहले सुन्नत के फरमान के मुताबिक आज यौम कुफुल मदीना भी मनाया गया। खामोश शहजादा रिसाला से दर्स भी हुआ। मदीना मुज़ाकिर में अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया था, रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम हराम के होते हैं। उस नीयत से भी हमने रोज़ा रखा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोज़ा रखना अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। और मदनी काफिलों में देखिए आशिकान रसूल का सफर, दौरान मदनी काफिला मदनी कामों के मनाजिर, मदनी काफिलों की बरकतें सभी पर हैं वाज़े। क्यों ना आप भी मदनी काफिलों में सफर की नियत फरमा लें। अभी देखते हैं मदनी गुलदस्ता मदनी काफिलों का। दुनिया भर में दावत इस्लामी के मदनी काफिले राय खुदा अज़्ज़ व जल में सफर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यूनान के जज़ीरा क्रीती के इलाका अल निकोला के अंदर दावत इस्लामी के मदनी काफिले ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सफर किया है। इस मदनी काफिले में बाल इस्लामी भाई 140 किलोमीटर का सफर तय करके नेकी की दावत के लिए हाजिर हुए हैं। काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले, 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। हाँ सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। मैंने यूनान में 3 दिन का मदनी काफिले में सफ़र किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी नीयत है कि मैं आइंदा भी हर माह 3 दिन का मदनी काफिले में सफ़र करूंगा और दूसरे इस्लामी भाइयों को भी लेकर सफ़र करूंगा। मुझे नमाज हज्जत, इशराक और चाशिद के नवाफिल अदा करने की सआदत हासिल हुई है। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मुझे को जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार, मुझे को जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार, मुझे को जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार। मुल्क भर से आए हुए आशिकान मदनी मुज़ाकरा की तरबियत के लिए मदनी हल्के का एहतमाम किया गया। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में मुलाजा कीजिए। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैज़ान
مدنی چینل کے ناظرین مختصر مدنی خبریں دیکھیے ایک ساتھ۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع فتن سے صدا بچا